بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام میرے بھائی اور بہنیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد بلال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹیچر 27 آفیشیل۔ آج الحمدللہ مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 12 ہم لوگ ریڈ کرنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 12 کا نیم ہے نون ساکن اور تنوین، اظہار اور اخفاء۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ اظہار: نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہاء، عین، حاء، غین، خا۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ نون ساکن کیا ہے اور تنوین کیا ہے۔ نون ساکن جس وقت نون کے اوپر جزم آ جائے تو نون ساکن ہوگا۔ میں نے جو پیچھے ہم لوگوں نے اسباق پڑھے ہیں ان اسباق میں بڑے ہی اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف ساکن ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ نون کے اوپر جزم ہے تو نون ساکن کہلائے گا۔ یہاں پہ لکھا ہے نون ساکن، ٹھیک ہے، جسٹ نون نہیں لکھا، نون ساکن، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن کون سا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر جزم کی علامت ہو وہ حرف ساکن کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے یا تنوین۔ اب تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ دال کے نیچے 2 زیر ہیں تو یہ کہلائے گا تنوین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قاف کے نیچے بھی 2 زیر ہیں تو یہ بھی ہے تنوین۔ اسی طرح لام کے نیچے 2 زیر ہیں، یہ بھی ہے تنوین۔ اب ہمیں اس کی تو سمجھ آ گئی ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر نون ساکن ہو پھر بھی یا تنوین ہو، ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے۔ حروف حلقی کون سے ہیں؟ یہ دیکھیں جی، حروف حلقی ہیں 6: حمزہ، ہاء، عین، حاء، غین، خا۔ ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اب ہم نیچے چلتے ہیں، میں آپ لوگوں کو نیچے سے سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں کہ یہ ہے نون ساکن، نون کے اوپر جزم کی علامت ہے تو نون کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا۔ تو نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے۔ اب یہ دیکھیں نون ساکن ہے تو نون ساکن کے بعد ہے حمزہ۔ ویسے تو یہ لکھا ہوا الف ہے لیکن الف کے اوپر جب زبر زیر پیش کوئی حرکت آ جائے تو الف کو حمزہ ریڈ کرتے ہیں۔ اب نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا ہے حروف حلقی میں سے، یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیکسٹ دیکھیں، یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد ہاء ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، تو ہاء حروف حلقی میں سے آ گیا ہے تو غنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد عین ہے، عین بھی حروف حلقی میں سے ہے اس لیے یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، نون ساکن کے بعد ہو
یا پھر تنوین کے بعد ہو تو آپ نے غنہ نہیں کرنا۔ نیکسٹ تعریف دیکھیں، اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہاں پر بھی وہی لکھا ہوا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب نون ساکن کا بھی آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، تنوین کا بھی آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے۔ اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ حروف اخفا کون سے ہیں اور کتنے ہیں۔ حروف اخفا 15 ہیں ٹوٹل، اور وہ یہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ ہیں جی حروف اخفا۔ یہ 15 حروف ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ان 15 حروف میں سے اگر کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ آواز کو ناک میں لے کے جانا غنہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل یہ دیکھیں کہ یہ لکھے ہوئے ہیں ریڈ کلر میں، یہ جو حروف حلقی ہیں یہ گرین کلر میں لکھے ہوئے ہیں، یہاں تک حروف حلقی لکھے ہوئے ہیں نون ساکن کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور آگے نیکسٹ دیکھیں جو ریڈ کلر میں ہیں یہ 15 حروف اخفا لکھے ہوئے ہیں نون ساکن کے بعد۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں غنہ ہم لوگوں نے کیسے کرنا ہے۔ فار ایگزامپل یہ دیکھیں کہ فا زبر فا، میم نون زبر من، فمن، اگر جسٹ ہم نے فمن پڑھنا ہے تو اس کو فمن ہی ریڈ کریں گے، لیکن اگر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو غنہ ہوگا۔ غنہ کیسے کریں گے؟ تا زبر تا، با زیر بی، تبی، عین زبر ع، تبیع، فمن تبیع، ٹھیک ہے۔ فمن آواز کو ناک میں لے کے جانا غنہ کہلاتا ہے، فمن تبیع، ٹھیک ہے۔ اسی طرح من ثمرات، من جوع، من دونکم، من ذهب، فإن زللتم، من سفیہ، من شکر، من صلصال، إن ضللت، من طین، من ظلم، من فروج، من قبل، من کتاب۔ یہ تھے جی وہ 15 حروف جو حروف اخفا ہیں۔ نون ساکن کے بعد جب بھی حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو غنہ ہوگا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے، ٹھیک ہے، یہ جو 6 حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا۔ سمپل ریڈ کریں گے کیسے؟ من اجل، من ہاد، دیکھیں یہاں پہ غنہ نہیں ہو رہا، میاں جیسے ہم نے اخفا میں کیا تھا، اب یہاں پہ غنہ نہیں ہو رہا، ہم لوگ سمپل سادہ پڑھ رہے ہیں۔ من علق، من حکیم، من غفور، من خوف۔ یہ تھے جی آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس میں ہم لوگوں نے آج یہ ریڈ کیا ہے کہ اظہار کیا ہے اور اخفا کیا ہے۔
ٹھیک ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے. حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. اسی طرح دوسری جو ہم لوگوں نے تعریف پڑھی ہے یہ ہے اخفا. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے. حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں، یہ جو میں نے آپ لوگوں کو آگے پڑھ کے سنائے ہیں. آگے جو 2 تعریفیں ہیں ادغام اور اقلاب، وہ قاعدہ جو مدنی قاعدہ ہے سبق نمبر 14 میں موجود ہیں. وہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی عز و جل نیکسٹ جب سبق نمبر 14 ریڈ کریں گے تو اس میں ہم لوگ پڑھیں گے. امید کرتا ہوں کہ آج ہم لوگوں نے یہ جو سبق پڑھا ہے اس کی آپ لوگوں کو مکمل سمجھ آ چکی ہوگی. کل انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم لوگ اس سبق کو یہاں سے سٹارٹ کریں گے، اور اگر آپ لوگوں کو کہیں سے سمجھ نہ آئی ہو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ بھی سکتے ہیں. مزید کل جس وقت ہم لوگ یہ سبق ریڈ کریں گے تو انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا بھی رہوں گا اور آپ لوگوں کو سبق بھی ریڈ کرواؤں گا. تو دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.